السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے جس کی اللہ رب العزت نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اور اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی بنا کر بھیجا تو گزشتہ امتوں میں پہلے سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گزشتہ انبیاء اپنی کتابوں میں اور اپنی قوموں کے سامنے کرتے رہے، یہاں تک کہ آسمانی مذاہب کو ماننے والے خود جانتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا نشانیاں ہوں گی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان تک کی نشانیاں تورات میں اور انجیل میں موجود تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک گزشتہ انبیاء نے اپنی قوموں کو بتا دیا تھا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی جو نشانیاں ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں وہ تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھی اور ان انبیاء کو بتائی گئی تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں تک کہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے۔ یہ سب ان آسمانی مذاہب کو ماننے والے جو غیر مسلم تھے یہ سب انہوں نے بتایا۔ ابھی جو آیت تلاوت کی یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، پورے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، لیکن کسی وقت ملے تو اس کا ترجمہ بھی پڑھیے گا۔ ابھی میں ترجمہ بھی عرض کروں گا، آپ بھی پڑھیے گا کسی وقت میں ترجمہ۔ اس میں بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی، یہ بھی سمجھ میں آئیں گی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے خلاف کفار اتنے زیادہ ناراض کیوں ہوں گے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں کیوں آخرکار ناراض ہوں گے یہ کافر غیر مسلم قوم ہے۔ اس کی بھی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب آپ اس آیت کا مطالعہ کریں تو یہ قرآن مجید کی ایک اکلوتی آیت ہے، صرف ایک یہی آیت ہے کہ جس میں ایک ہی آیت کے اندر الف سے لے کر یا تک سارے حروف تہجی موجود ہیں، ورنہ پورے قرآن مجید میں کوئی اور آیت ایسی نہیں ہے کہ لمبی آیتیں بھی موجود ہیں۔ سب سے طویل آیت سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے پہلے ہے، اس میں بھی پورے الف سے لے کے یا تک سارے حروف موجود نہیں ہیں۔ پورے قرآن مجید میں صرف یہ ایک آیت ہے جس میں الف سے لے کے یا تک سارے حروف موجود ہیں۔ ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے حروف لگا دیے، کوئی حرف نہیں بچا، سارے حروف لگا دیے۔
اور آیت کا آغاز ایسے کیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ وہ ہیں جن کی مثالیں تورات میں ہیں، جن کی مثالیں انجیل میں. اور بتایا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہوں گے، جو ان کے ماننے والے ہوں گے. اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے. اور وہ بھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ ذہن میں رکھیے گا، ہر کافر کے لیے مسلمان سخت نہیں ہے، ہر کافر کے ساتھ قتل و قتال واجب نہیں ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھایا، جو کافر، جو غیر مسلم تمہیں اپنے وطن سے نکالے، الذین یخرجوکم من دیارکم، جو تمہارے وطنوں سے تمہیں نکالیں تو تمہارے دین کو نقصان پہنچائیں، جو کافر تمہیں تمہارے مال کو نقصان پہنچائیں، تمہاری جان کو نقصان پہنچائیں، تم ان کے ساتھ جہاد کرو. اور جو کافر تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، تمہیں تمہارے ملک سے نہ نکالیں، تم سے تمہارا ملک نہ چھینیں، تمہیں مالی نقصان نہ پہنچائیں، جانی نقصان نہ پہنچائے، ان کے ساتھ پتہ کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو. اس لیے جب یوں کہہ دیا جائے نا کہ کافروں کے لیے انتہائی سخت، اس کا مطلب سمجھنا ہوگا پورے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر. ہر غیر مسلم کو مارنا واجب نہیں ہے، قرآن میں یہ نہیں لکھا. تو اشداء علی الکفار، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں گے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے، شدید ہوں گے، لیکن رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوں گے. یہ تورات میں اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی، صحابہ کی اور بعد میں آنے والوں کی نشانیاں بتائی گئی تھی. ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں اس نشانی کو، پھر سوچئے گا کہیں یہ الٹ تو نہیں ہو گیا. آج امت مسلمہ میں کہیں الٹ تو نہیں ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی نشانی کیا تھی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے انتہائی سخت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان. اور اگر امت مسلمہ میں آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال اور ساری یاریاں دوستیاں ساری کافروں کے ساتھ، تو پھر وہ نبی کے ماننے والے تو پتہ نہیں کیسے ہیں. پھر حالات بدل جاتے ہیں. تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی یہ خوبی تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے بتائی کہ یہ آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کا بڑا خیال کرنے والے ہوں گے. لیکن اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. آج ہمیں اس چیز کو اپنانا پڑے گا، تبھی حالات درست ہوں گے. اور پھر تورات اور انجیل میں کیا لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے کیسے ہوں گے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنے رب سے اس کی رضامندی چاہتے ہوں گے. یہ تورات اور انجیل میں لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی وہ ایسی امت ہوگی. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشانات ہوں گے. جتنی نماز پڑھتے ہوں گے تو ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشانات ہوں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ ہیں جن کی مثال تورات میں ہے، جن کی مثال انجیل میں ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر اتنی اچھی صفات ہوں تو پھر کافر ناراض کیوں ہوگا، کیوں غصے میں آئے گا مسلمان کے بارے میں؟
آگے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ایک ایسی مثال سے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. یہ بالکل ایسی مثال ہوگی کہ جب امت مسلمہ آپس میں رحم دل ہوگی، آپس میں ایک قوت بنیں گی جوڑ پیدا کر کے، کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گی، یہ امت خوب ترقی کرے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ بالکل اس طرح جیسے کہ کھیتی میں کسان بیج بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اس میں کونپلیں اگتی ہیں، پھر اس میں پودے اگتے ہیں، پھر پوری فصل اگتی ہے. جب پوری فصل اگتی ہے خوب اس میں سے غلہ پیدا ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار. تو ہمسایہ جو ہوتا ہے نا کسان، جس کی زمین پہ پیداوار نہیں ہوتی، جس کو یہ ساری چیزیں نہیں ملی ہوتی، وہ بڑے غصے میں آ جاتا ہے کہ اس کے ہاں کھیتی میں زیادہ کیوں پیداوار ہوئی ہے، اس کے ہاں زیادہ خوشحالی کیوں ہوئی ہے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے سمجھا دیا تھا، دیکھو تمہاری خوشحالی پر کبھی کوئی کافر خوش نہیں ہوگا. آج امت مسلمہ کی جس قدر بھی خوشحالی ہے، اس خوشحالی پہ غیر مسلم ممالک خوش نہیں ہیں. نہ آپ کے ایٹم بم ایٹمی قوت ہونے پر خوش ہیں، نہ آپ کی کبھی معاشی حالت بہتر ہو جائے تو اس پہ کبھی خوش ہوں گے، نہ آپ کی پیداوار جب کبھی بہتر ہو جائے اس پہ کبھی خوش نہیں ہوں گے. اس لیے اس کو چاہیے کہ یہ آپس میں مضبوط ہو جائے، کافروں کے لیے انتہائی سخت رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی باتیں گزشتہ امتوں میں بتائی گئیں، اور میں نے عرض کیا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک گزشتہ امتوں میں بتا دیا گیا تھا. سورہ صف کی تلاوت کیجیے، سورہ صف اس کے 4 آیت کو ذرا غور سے پڑھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا. قرآن مجید، کوئی غیر مستند روایات نہیں، قرآن مجید. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. 3 پیغام دیے اپنی قوم کو اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس قوم نے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی یہ بات بھی نہیں مانی، ان کو رسول اللہ کے بجائے ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتایا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو انہوں نے کہا تھا انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، ایک پیغام کا بھی الٹ کیا. نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میرے سامنے جو موسیٰ علیہ السلام پر مجھ سے پہلے تورات نازل ہوئی تھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے. لیکن وہ لوگ یہودیوں کو بھی نہیں مانتے تھے، ان کی تورات کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے. 2 پیغام ہو گئے، دونوں کو نہیں مانتے. تیسرا پیغام، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میرے بعد ایک رسول آئیں گے، میں خوشخبری دینے والا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آج کل ہمارا کیلنڈر ہے 2022، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ظاہر ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کیلنڈر شروع ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت اپریل کا مہینہ تھا، ربیع الاول تھا لیکن 7 اپریل کا مہینہ تھا، اور وہ 571 عیسوی تھی. جو آج کل 2022 ہے کیلنڈر، اس کیلنڈر کے اعتبار سے وہ 571 عیسوی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد تشریف لائے. 570 لگا لیجیے.
570 سال بعد تشریف لائے. اور یہ جو نام رکھا نا احمد، اگر آپ سیرت طیبہ کی مستند کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ذاتی نام تھے. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دادا نے نام رکھا تھا. یہ بھی نام پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا. دادا کو لوگوں نے اس وقت کہا بھی تھا عبد المطلب کو کہ کیسا نام رکھا ہے، تعریف کیا ہوا، پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھا. تو انہوں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ اس کی پوری دنیا تعریف کرے گی. نام رکھ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا 6 مہینے پہلے وصال ہو گیا تھا جناب عبداللہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے. اور عجیب بات بتاؤں کہ یہ یتیم پیدا ہونا یہ بھی گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ یہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کے جب پیدا ہو تو اس کا نام احمد رکھنا. چنانچہ حضرت آمنہ نے ان کا نام احمد رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ والدہ نے نام رکھا. سیرت طیبہ کی بہترین کتاب ہے جو کہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے، کہ تقابل ادیان ہے. اس میں مختلف مذاہب کا مطالعہ سامنے رکھ کر سیرت کی کتاب لکھی گئی ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قاضی سید سلمان منصور پوری کی کتاب ہے. بہت شاندار کتاب ہے، سیرت کی 3 جلدوں میں ہے. تو قاضی سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اس سیرت کی کتاب میں ایک چیلنج کیا جو آج تک موجود ہے، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے سورہ صف کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا. تو من بعدی، میرے بعد، اس پر بھی آپ کو حیرت ہوگی، من بعدی، میرے بعد، کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پھر کوئی نبی نہیں آیا. من بعدی بھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے. اور قاضی سید سلمان منصور پوری لکھتے ہیں، وہاں چیلنج لکھتے ہیں، بڑا مورخ، بہت بڑا تاریخ دان بندہ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت عیسوی کیلنڈر جو تھا وہ 571 عیسوی تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 570 سال ہو چکے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام 570 سال پہلے احمد نام بتا چکے تھے اپنی قوم کو، یہ نام آؤٹ ہو چکا تھا. لیکن کہتے ہیں تاریخ کا حصہ ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا. 570 سال میں کسی ماں نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر رکھوایا بھی تو کس نظام کے تحت رکھوایا، کس طرح والدہ کو خواب میں دکھایا اور کس طرح انہوں نے نام رکھا. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پہلے سے نام بھی بتا چکے تھے. یہاں تک کہ اور بھی اس کے علاوہ جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود تھیں، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی محدثین نے، مورخین نے. ان کتابوں کا عنوان ہے بشائر النبیین. بشائر النبیین جامع شفیع کے شیخ الحدیث پر تفسیر مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے بشائر النبیین. انہوں نے اس میں حوالوں کے ساتھ گزشتہ آسمانی تورات، زبور، انجیل جو موجود ہے، تحریف شدہ، تبدیل شدہ، اس کے اندر بھی جو کچھ موجود ہے ان کے حوالوں سے بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک ایک باریک باریک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بتائی گئی، جس کا تذکرہ آئندہ ملاقاتوں میں ہو سکے گا کہ نبی کریم آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ بھیجا کہ گزشتہ تورات اور انجیل تک میں تفصیلات موجود تھیں. اللہ رب العزت ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.